کہ آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں اس پر آپ کو ملے گا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم، کہ اللہ کے کاغذوں میں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو، کسی بھی انسان کو راحت پہنچ جائے، سرور پہنچ جائے، خوشی پہنچ جائے۔ سرور تدخلہ علی مسلم تکشف عنہ کربۃ، آپ کی وجہ سے اس کا کوئی غم دور ہو جائے، او تقضی عنہ دینا، یا آپ کی وجہ سے اس کا قرضہ دور ہو جائے، او تطرد عنہ جوعا، یا آپ کی وجہ سے کسی کی بھوک دور ہو جائے۔ اب آواز ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے تسی کو ڈنگ ٹپاؤ جی جو بھی ہے کام گزارا کرنے ہیں۔ اچھا چلو، آپ نے فرمایا لن امشی مع اخ فی حاجہ، میں امام الانبیاء اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اس فضیلت کو ذرا غور سے سنیے گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن امشی مع اخ فی حاجہ، میں اپنے کسی بھائی کی کسی حاجت کے لیے چل کے جاؤں، کام اس کا ہو یا نہ ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں کسی کے کام کے لیے چل کے جاؤں، یہ میرے کاغذوں میں، گویا کہ اللہ کے کاغذوں میں، احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھا رہوں، اس کا کم ثواب سمجھتا ہوں کسی بھائی کی معاونت کے لیے، اس کے کام کے لیے کوشش کروں، اس کا ثواب میں زیادہ سمجھتا ہوں۔ اور صاف فرما دیا خیر الناس، یہ نہیں فرمایا خیر المسلمین، خیر الناس، پوری کائنات کے سارے انسانوں میں سے رب کی سب سے زیادہ خیریں برکتیں لوٹنے والا کون شخص ہے؟ من ینفع الناس، جو کسی بھی انسان کو نفع پہنچا دے، یہ کائنات کا سب سے افضل انسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کسی عمل کے اوپر یہ نہیں فرمایا کہ میرے قدموں میں تم پہنچو گے۔ دیکھیے آپ کی ایک تنظیم ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور منظم کرے اور اس میں برکت دے اور خیروں کا، برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ آپ اپنے کسی بڑے کے یا ملک کے وزیر اعظم کے یا صدر کے یا کسی بھی عہدے والے کے قریب ہوتے ہیں تو آپ بڑے فخر سے بتائیں گے، میں بڑے فخر سے بتاؤں گا میرا فلاں وزیر سے تعلق، میرا فلاں، حالانکہ سب فقیر ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے امیر ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ کا قرآن میں یہ فیصلہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سارے کے سارے انسانوں تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، کس کے؟ اللہ کے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات غنی ذات ہے، قابل تعریف تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی تعریف کے قابل نہیں۔ لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کسی وزیر سے، کسی مشیر سے، کسی اعلیٰ جس کو سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں تو اعلیٰ وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، جو گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو اس کے قریب ہو جائے کسی عہدے والے کے تو بڑے فخر سے بتاتا ہے یہ سب فقیر ہیں۔ امام الانبیاء کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہر یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ شروع رہا، اللہ کے فضل سے شروع رہے گا، آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے، تو بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے آقا، اس کے اوپر باقاعدہ کئی جلدیں لکھی گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے کیسے رحمت، جنوں کے لیے کیسے رحمت،
فرشتوں کے لیے کیسے رحمت، حیوانات کے لیے کیسے رحمت، زمین و آسمان کے لیے کیسے رحمت۔ تو اللہ نے جن کو کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین، جن کا نام لے کر دلی طور پر سکون ملتا ہے۔ محمد بولیے ذرا، نام لیں تو ہونٹ مل جاتے ہیں، مان لیں تو دل مل جائیں گے۔ نام لیں تو ہونٹ مل جاتے ہیں، مان لیں تو دل مل جائیں گے۔ آج انہیں کی نہ مان کے تو تباہیاں ہو چکی ہیں ساری۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا ہی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا میرے آپ کے آقا کو، وہ فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیے تعریف پتہ کیا ہوتی ہے؟ تعریف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی تعریف کر دوں، آپ میری کر دیں، آپ شہزاد اکبر صاحب کی کر دیں، شہزاد اکبر صاحب آپ کی کر دیں، آپ شاہ صاحب کی کر دیں، وہ فلاں صاحب کی کر دیں۔ تعریف کیا ہے؟ میں تعریف اصل میں یہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ دشمن تعریف کرے، مد مقابل والا تعریف کرے۔ ہمارے آقا جب بدر کے موقع پہ پہنچے تھا، ابو جہل کون تھا؟ دشمن تھا سجن تھا؟ سب سے بڑا دشمن۔ اس سے پوچھا گیا تیری کیا رائے ہے آقا کے بارے میں؟ تو قسم کھا کے کہی اس نے، رب کعبہ کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی عظیم ہستی میں نے نہیں دیکھی۔ دشمن تعریف کر رہا۔ تو پوچھا آیا کیوں ہے؟ کہنے لگا ناک کا مسئلہ ہے، چودراہٹ کا مسئلہ ہے، ناک کٹ جائے گی۔ جیسے آج اس نے آقا کو چھوڑا، بولیے ہم نے آقا کی سنتوں کو چھوڑا۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، غمی خوشی آتی ہے، اور کو معاملات آتے ہیں، معاملات کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے، منافع ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آج کا موضوع بھی ہے ماپ تول میں کمی اور ملاوٹ۔ یہ ہم آقا کی اتنی بڑی اور اہم سنت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ ناک کا مسئلہ، کہ پیسہ آئے گا تو مجھے عزت ملے گی۔ ہر ظالم تجھے یہ پتہ نہیں کہ تیری عزت آقا کی جوتیوں کے اندر ہے۔ ایک ہندو شاعر جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، کیا شعر! میرے کچھ کسٹمر ہیں وہ ہندو ہیں جن سے میں بزنس کرتا ہوں، تو وہ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا ہمارے آقا کے بارے میں تمہارے ہندو شاعر نے ایسا شعر کہا کہ وہ سامنے ہے تو میں اس کا ماتھا چوم لوں۔ تو حیران ہو کے کہنے لگا کیا کہا؟ جب میں نے وہ شعر پیش کیا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شعر ہی بڑا عجیب ہے، کہتا ہے گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، یعنی چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، دنیا آخرت کی ساری دولتوں کو لا کے کوئی پیش کرے، کال کا پرشاد، ہندو شاعر ہے جس کا یہ شعر ہے، گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد آنکھوں سے لگا لے۔ ہمیں آقا کے جوتے دے دو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ تو تعریف یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے۔ اور اس کا ایک شعر ہے، یہ عرض مدینہ ہے جو اس سے بھی بڑھ کے ہے، یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس برین، یہ مدینہ منورہ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو جنت الفردوس ہے۔ یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس برین، ذرہ ہے جو اس شہر کا وہ ماہ مبین، اس کا تو ایک ایک ذرہ کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے۔ اگلے شعر نے جان نکال دی، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن شاعر اپنے متعلق لکھتا ہے ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن پر مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین، کہ کام میرے بھی بنیں گے تو آقا کے صدقے سے بنیں گے، ان کی شفاعت کی برکت سے بنیں گے۔ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے، انسان کیا، مسلمان کیا، کافر کیا، ہندو کیا، زمین کیا، آسمان کیا، شجر کیا، حجر کیا، ہر شے کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ سیرت کا موضوع ہے، اس کو پھر کبھی لیں گے۔ بہرحال میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو امام الانبیاء کے قدموں میں پہنچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟
لمبے چوڑے وظائف نہیں بتائے، لمبی چوڑی باتیں نہیں بتائیں. فرمایا ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو ہر ایک کو اپنائیت دیتا ہوگا، ہر ایک کو پیار دیتا ہوگا، ہر ایک کو اخلاق دیتا ہوگا. ہم دیتے ہیں کہاں پر؟ جہاں پر اپنا مفاد ہو. ہم دیتے ہیں کہاں پر؟ کوئی پیسے والا ہو. ہم دیتے ہیں کہاں پر؟ کوئی عہدے والا ہو. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو کہ آپ نے ایسا کام شروع کیا کہ اس سے ہٹ کر، اس ترتیب سے ہٹ کر کہ ہم اپنائیت دیں گے ہر اس غریب کو، ہر اس محتاج کو، ہر اس نادار کو جس کو کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، ہم اس کے سہارا بنیں گے. یہی مقصود ہے نا HW کا؟ بولیے بے شک. اگر اس میں کمی کوتاہی، اللہ کمی کوتاہی معاف فرما کر اس جذبے پہ 100% ہمارے سارے ساتھیوں کو لے کر آئے. میری یہ دلی دعا ہے. اور اس سے اونچی نیکی نہیں ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، نہ نمود کے لیے، نہ نمائش کے لیے، نہ واہ واہ کے لیے، واہ واہ کے لیے تو اپنی جان بھی دے دی، وہ بھی ضائع ہو گئی. واہ واہ کے لیے نہیں، صرف کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. میں ایک دفعہ ایئر وائی پہ پروگرام کر رہا تھا، تو چونکہ وہاں لائیو سوال چلتے ہیں، تو لائیو سوال آیا کہ خدمت خلق کا تاڑے متعلق سوال آ گیا کہ خدمت خلق کا کوئی اسلام میں کوئی تصور ہے؟ یہ سوال آ گیا. بعض بار سوال کرنے والے بھی بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں. خدمت خلق کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا اصل میں میرا موضوع ہٹتا جا رہا ہے. بار یہ سوال یاد رکھیے گا، اس پہ تفصیلی گفتگو اگلی دفعہ انشاءاللہ عرض کریں گے. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. البتہ اس سوال کا چھوٹا سا جواب، تفصیلی جواب پھر، کہ ہمیں نبوت کا اور خلافت کا جو تعارف ملتا ہے وہ خدمت خلق سے تو ملتا ہے. امام الانبیاء کا تعارف جو امت میں ہو رہا ہے سب سے پہلے وہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ بولیے. جو 5 باتیں اماں خدیجہ نے فرمائی، بخاری شریف کے پہلے صفحے میں موجود ہیں، وہی 5 باتیں سیدنا صدیق اکبر جن کو پہلی خلافت ملی، ان کے متعلق بھی ابن دغنہ وہی 5 باتیں. وہ 5 باتیں کیا پھر انشاءاللہ عرض کریں گے. میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ یہ معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے. یہ ہم نے معاشرے سے ختم کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے ختم کرنی ہے؟ اور پورے شہر جی ڈنڈا پھیر دیے تھے، اپنے تھلے ڈنڈا پھیرے تو سب تو گند اپنے تھلے پہ آ رہا. تو سب سے پہلے ڈانگ کدھر پھیرنی ہے جی؟ اپنے نیچے. سب سے پہلے اپنا گند نکالے. یہ قرآن کا اصول ہے. قرآن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. کس سے؟ آپ پہلی آیت پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ عظیم الشان جو کتاب ہے اس سے رہنمائی جو ملے گی وہ صرف کس کو ملے گی؟ متقی لوگوں کو. کس کو ملے گی؟ ھدی للمتقی لوگوں. متقی کہتے کس کو ہیں؟ جو اپنے اوپر ڈانگ چلاتا رہتا ہے، اپنے گند دیکھتا رہتا ہے. او نہ ہو ہم پورے شہر سے کرپشن ختم کر دیں اور اپنا کرپشن سے برا حال ہوا ہو تو کیا فائدہ ایسے کرپشن ختم کرنے کا؟ پورے شہر سے کرپشن ختم اور حضرت صاحب خود کرپشن کر رہے ہیں، کام چل جائے گا؟ ہم پوری دنیا کو کلمہ پڑھانے والے بن جائیں، خود کلمہ نہ پڑھیں، بغیر کلمے کے چلے جائیں، کام چل جائے گا؟ پوری دنیا کو روٹی کھلا دیں، خود روٹی نہ کھائیں، کام چل جائے گا؟ دیکھیے ثواب ایک الگ چیز ہے لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. پیاس لگی ہو سب کو پانی پلا دیں، خود نہ پئیں، کام چل جائے گا؟ ثواب میں پھر عرض کروں گا، ثواب اپنے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. رب کا نظام یہ ہے، قادر ہے ہر چیز پہ، رب جو چاہے کر دے. تو ہم نے کرپشن جو ختم کرنی ہے سب سے پہلے ابتدا کس سے کرنی ہے؟ کیونکہ قرآن نے اسی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی، اس کے بعد باقیوں کی فکر کرنی ہے. یہ نہ ہو پورے شہر کی فکر ہو اور اپنا حال برا ہو.
تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز سے پاک اور صاف کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، یہ 30ویں پارے کی پوری صورت ہی اس نام پہ ہے کہ تباہی بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو کرپشن کرتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، تباہ و برباد ہوں وہ لوگ جو ماپ تول میں جو حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے، اس میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لینے کی باری آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں، کلو کی بجائے 1.25 کلو لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کلو کی بجائے آدھا کلو، 3 پاؤ، کبھی دودھ میں کمی، کبھی گھی میں کمی، کبھی آئل میں کمی، کبھی کسی چیز میں کمی۔ اللہ بڑے تعجب کے انداز میں سوال کرتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا خیال ہے تمہارا ان قریب تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، وہ کل قیامت کا بڑا عظیم دن جو آنے والا ہے، کیا اس میں تم نے اپنے رب کے پاس پیش نہیں ہونا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے انسان رب کے سامنے یوں مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک حقیقت آنے والی ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بھی اس غم کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جس دن سورج اندھا ہو جائے گا، جو پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے وہ خود اندھا ہو جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، سارے سیارے ستارے نیچے گر پڑیں گے۔ واذا البحار سجرت، سمندر جس پانی سے آگ بجھایا کرتے تھے اللہ اسی پانی کو ہی آگ لگا دے گا، بجھاؤ کہاں سے آگ بجھاؤ گے۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ رہا ہے۔ واذا الارض مدت، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ جھٹکا لگ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا یہ جو ماپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ان قریب رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ بھول گئے ہو کیا؟ قوم شعیب کو رب نے اتنی ترقی دی، قرآن پاک میں تفصیل سے واقعہ موجود ہے، اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم اپنے ماپ تول کو عدل کے ساتھ لے کے چلو، اس میں کمی کوتاہی مت کرو۔ قوم نے نہ مانا، رب نے کیا کیا؟ سب کچھ تباہ کر دیا۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انکم ولیتم امرا لاصحاب الکیل والمیزان، آپ نے تاجر حضرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بات غور سے سنو، انکم ولیتم امرا، تمہیں رب نے بہت بڑا کام دیا ہے، ہلکت فیہ الامم السالفۃ قبلکم فاحفظوا انفسکم، تم سے پہلے پچھلی امتیں بہت زیادہ صرف اور صرف ماپ تول کی کمی کی وجہ سے کئی امتیں رب نے تباہ و برباد کر دی۔ دھیان سے رہنا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، جب کوئی بھی قوم ماپ تول میں، مکیال کیل سے ہے، میزان وزن جو کرتے ہیں اس سے ہے، جب بھی کوئی قوم لا نقص قوم فی المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق، جو قوم بھی اس ملاوٹ اور گڑبڑ اور دھوکے کے ساتھ اور ماپ تول کی کمی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ اور فیصلہ کر دیتا ہے اس کے خلاف پوری کائنات مل کے کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ سب زور لگا رہے ہیں، یہاں تو حکومت کے خلاف 10 بندے اکٹھے ہو گئے، اپنا کو مطالبہ، اللہ کے سامنے کسی کی کیا بس چلتا ہے کہ چلتا ہے کسی کا؟
فما لا نقص قوم فی المکیال والمیزان، جو قوم بھی وزن کے اندر ماپ تول میں کمی ملاوٹ اس ترتیب پہ جاتی ہے تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، الا قطع اللہ عنہم الرزق، اللہ وہاں سے رزق کی قلتوں کو پیدا فرما دیتے ہیں، کر لو کمائیاں جو تم نے کرنی ہے۔ جس قوم کے اندر ولا فشا فیہم الزنا الا کثر فیہم الاموات، جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ملکی حالات یوں بن جائیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ہو جائے تو سوچتے ہیں نا ہم بھی سارے، کیوں جی بڑھ کہ ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے۔ سیالکوٹ میں ان 2-3 مہینوں کے اندر میاں نواز شریف صاحب بھی آئے، وہاں بھی اللہ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا، میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے جب یہ موٹر وے کا افتتاح تھا، عمران خان صاحب جب آئے رمضان میں اس وقت بھی اللہ نے موقع دیا۔ میں نے دونوں موقعوں پہ دونوں حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، میں نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ پورے پاکستان کو موٹر وے کی طرح سجا لیں، کوئی کچی سڑک نہ رہے، ساری سہولتیں دے دیں، جب تک قوم توبہ پہ ایمان عمل پہ نہیں آئے گی رب کعبہ کی قسم ہمارا ملک نہ ترقی کی طرف جا سکتا ہے اور نہ عزتوں کی طرف جا سکتا ہے، ذلت کی طرف ہم جائیں گے اور پریشانیوں کی طرف ہم جائیں گے۔ سڑکیں بننے سے اگر مسائل حل ہوتے اور خوبصورت بنگلے بنانے سے مسائل حل ہوتے اور خوبصورتی کے اندر خواہشات کے پورا کرنے کے اندر اگر مسائل حل ہوتے تو پھر ایک تحقیق کے مطابق ہر 31 سیکنڈ کے بعد ایک خودکشی ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر یہ جگ کے اندر پانی سادہ ہے کہ میٹھا ہے؟ عام طور پہ پانی سادہ ہی رکھا جاتا ہے نا، سادہ پانی ہے، اس کے اندر چینی نہ ڈالیں، اس کو جتنا مرضی ہلاتے رہیں یہ میٹھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا میٹھا۔ رب کے در کو چھوڑ کر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر ہم یہ کہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیں کامرانی مل جائے، نہیں ملے گی۔ تو کیا فرمایا؟ جس قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے کثر فیہم الاموات، وہاں پر اموات بھی کثرت سے آتی ہیں۔ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہوتی ہے وہاں رزق کے دروازے کھلنے کی بجائے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، بقیہ 99% عقل، 99% عقل ہمارے آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پہ جب درود پڑھنے کی باری آئے تو دل کی اس محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ آج ایک تحفہ قبول کر لیں کہ اے اللہ اس درود کے صدقے سے میرے دنیا آخرت کی سارے مسئلے حل کرتے، پھر دیکھیے آپ کے کیا حالات بدلتے چلے جائیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے فتح اللہ لہ باب العافیہ، اللہ اس کے اوپر عافیتوں کے، سکون کے، چین اطمینان کے سارے در کھول دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ سلام کروں، آپ آگے سے کہیں جناب جناب، جیسے محبت میں ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں تو مجھے کتنا اچھا لگے گا۔ آپ مجھے سلام کریں جناب عمران بھائی السلام علیکم، میں کہوں جی وعلیکم السلام جناب جناب، آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ میرے آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ جو میرے مصطفیٰ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، تو ایک دفعہ ہے میرے بندے سلام بھیجتا ہے، میں 10 مرتبہ تیرے اوپر وعلیکم السلام بھیجتا ہوں۔ اللہ سلام بھیجتا ہے، 10 دفعہ جب تک نہ بھیج دے بس نہیں فرماتے، بھیجتے رہتے۔ یہ تو کم از کم ہے، زیادہ کی کوئی انتہا نہیں۔ تو بہرحال میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے تو پھر وہاں پر تباہیوں کو کوئی شے نہیں روک سکتی، اور جب بغیر حق کے ولا حکم قوم بغیر حکم، بغیر حق کے، بغیر انصاف کے جب قتل ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر خون ایسے بہتے ہیں جیسے بہنے کا حق ہے، اور جب وعدہ خلافیاں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے اوپر
دشمنوں کو سلط اللہ علیہم العدو، وعدہ خلافیاں جب شروع ہو جاتی ہیں تو پھر دشمن ان کے اوپر مسلط کر دے۔ حالات ایسے بننے ہیں کہ ہماری حکومتوں نے بنانے ہیں، بولیے ایسے بننے، جیسے حضور نے بتایا ویسے بننے ہیں یا جیسے ہمارا ذہن چلتا ہے ویسے بننے ہیں؟ بتائیے۔ تو حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب بے حیائی ہوگی تو پھر ایکسیڈنٹ، بیماریاں ایسی ایسی آئیں گی کہ تم سوچ نہیں سکتے، اور جب وعدہ خلافیاں ہوں گی دشمن تمہارے اوپر مسلط ہوں گے۔ آج وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ کیا ہم وعدہ خلافیوں سے نکل چکے ہیں؟ جو ہم بیٹھے ہیں پورے شہر کو چھوڑ دیں، شہر کو بعد میں پاک صاف کریں گے، پہلے اپنے آپ کو تو پاک صاف کر لیں۔ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فیتمسحون اصحابہ بوضوئہ، صحابہ اس پانی کو جو نیچے ٹپک رہا تھا چہرہ انور سے، جس چہرے کی رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے مصطفیٰ تیرے چہرے کو آسمانوں سے ہم تکتے ہیں، جو تو کہتا ہے وہی قبلہ بنا دیتے ہیں۔ کیا رب نے مقام دیا! تو پانی نیچے ٹپک رہا تھا یوں، اب مجھے نہیں ملا، میرے بھائی کو مل گیا، تو میں ان کے چہرے پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ لگا رہا ہوں کہ کچھ برکتیں تو لے لوں۔ آپ نے جب یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ما حملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ عرض کیا یا رسول اللہ حب اللہ و رسولی، آپ کی اور اللہ کی محبت میں یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھیے مجھے آپ کو وہ پانی مل سکتا ہے؟ بولیے اسے نہیں مل سکتا نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیے، قیامت تک کے لیے رہنمائی ساتھ ہی فرما دی۔ میں جو یہ چاہتا ہے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرے، ان کا عاشق بننا چاہتا ہے، غلامی رسول میں نہ ہو عشق مصطفیٰ، فضول ہے نا پھر تو میرے آپ کے آقا نے اس کو ان الفاظ میں فرمایا، جو ہمارا بننا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بننا چاہتا ہے۔ کس کا عاشق جی؟ میں کیا کروں؟ ایک روایت میں اس سے بھی اونچا جملہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اس سے بڑی کائنات میں سند اور ڈگری نہیں ہے۔ ایک ہے وزیر اعظم صدر سے ہم پیار کریں، ایک ہے وزیر اعظم ہمیں فون کرے، دونوں میں فرق ہے؟ بولیں تو صحیح۔ ایک ہے ہم اللہ، یہ تو ہمارا وزیر بھی فقیر، ہم بھی فقیر، سب فقیر ہیں، اور یہاں میں نے وزیر کی مثالیں سانو ہی سمجھ آندی، لہذا میں وہ مجبوراً وہ دینی پڑ رہی ہے، ورنہ وہ جو بات چل رہی ہے اس میں یہ مثال لانا بھی اس کے ادب کے خلاف ہے۔ بہرحال کیونکہ سارے انبیاء مل کے حضور کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو عام انسان کیا پہنچے گا؟ تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور ایک جگہ یوں فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اور اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیں، تو 3 کام کرنا۔ بولیے وہ 3 کام تو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کوٹ کے کہہ رہے ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو اللہ توفیق دے۔ پہلا کام فرمایا جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، کوئی لمبی چوڑی تہجد نہیں بتائی، کوئی لمبی چوڑی تسبیحات وظائف نہیں بتائے، کوئی لمبے چوڑے صدقہ خیرات نہیں بتائے۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ دین کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کونے میں آدمی کھڑا ہو، لمبے نفل پڑھے، یہ بہت بڑا دیندار ہے۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں متقی پرہیزگار وہ شخص ہے جو کیا کرے، لمبے نفل پڑھے، لمبے روزے رکھے، بڑا نیک آدمی۔ اللہ کا واسطہ ہے جو شریعت لے کر آئے ہیں ذرا ان سے پوچھتے ہیں وہ کس کو نیک کہہ رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ، اب آپ نے اگلی بات بتانی ہے کہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہمارے آقا نے فرمائی، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، جو یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ایک روایت میں اس سے بھی بڑی چیز کیا فرمائی، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو وہ کتنے کام کرے؟
3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام ہمیشہ کیا بولے؟ ہمیشہ وعدے کی پاسداری کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنے ساتھیوں کی دائیں بائیں، آپ ہم آپس میں ساتھی ہیں، اپنے ساتھیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، ساتھ کام کرنے والوں کی، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے، ان سے محبت کرے، ان کا احساس کرے، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے۔ جو یہ 3 کام کرے گا، اور ایک روایت میں یہ کہ خیانت نہ کرے۔ دو روایات ملتے ہیں، آخری ایک روایت میں پڑوسی والا ملتا ہے اور ایک میں کیا ملتا ہے؟ خیانت نہ کرے۔ گویا کہ اگر ملا کے دیکھا جائے تو 4 چیزیں بن گئی۔ پہلی چیز کیا بن گئی؟ ہمیشہ۔ دوسرا ہمیشہ وعدے کی پاسداری، اور تیسرے نمبر پہ اپنے پڑوسیوں کی، اپنے ساتھیوں کی کا احساس کرے، خیال کرے، اور چوتھے نمبر پہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ تو یہ 2 روایات ملتی ہیں، دونوں ملا کے یہ بن گئی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھی چہیتے بن جائیں، اس کے محبوب کے بھی چہیتے بن جائیں، کون کون بننا چاہتے ہیں؟ تو آج سے نیت کر لیں، آج کے بعد کیا بولیں گے؟ سارے بولیے، کیا بولیں گے؟ آج کے بعد وعدے کی، آج کے بعد ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا، ساتھیوں کا، اور چوتھے نمبر پہ امانت میں ادائیگی کریں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی توفیق دے۔ تو آپ نے فرمایا جو یہ 4 کام کرے گا، میں اللہ کا محبوب، جو اللہ کا محبوب ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میرا اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو بھئی درخواست ہے کہ یہ جو ماپ تول میں کمی ہو رہی ہے، یہ جھوٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے، کمی کوتاہی ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، جھوٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو جب سچ بولنا ہے تو پھر ایسی، اور خیانت بھی بیچ میں موجود ہے، اسی چیز کے اندر خیانت بھی موجود ہے کہ جو چیز دی گئی ہے خیانت نہ کرے، بددیانتی نہ کرے۔ جو اعلیٰ درجے کا دنیا آخرت میں جس کی تجارت اس کو نفع دے، آج غیروں نے ان اصولوں کو اپنا لیا، مسلمان نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا۔ میں زبان، دل اور پورے جسم کے اندر کچھ خوبیاں لے کے آ جائے، اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا تاجر بن جائے گا۔ اپنی زبان کو لسان تقی من الکذب واللغو والکذب، زبان کو 3 چیزوں سے بچانا ہے۔ زبان کو، اچھا میری بڑے ادب سے درخواست ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ اور طالب علم کی فضیلت سن لیں، طالب علم بغیر حساب کتاب کے جنت میں نبیوں کے ساتھ جائے گا۔ طالب علم فرما بردار اولاد جو والدین کی دعائیں لینے والی ہو، کس کی دعائیں لینے والی ہو؟ والدین کی دعائیں لینے والی ہو، اور فرما بردار بیوی جو اپنے خامند کی دعائیں لینے والی ہو۔ یہ 3 قسم کے لوگ یدخلون الجنۃ مع الانبیاء بغیر حساب، جنت میں نبیوں کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ تو میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، انشاءاللہ علماء کرام کو بھی ہم بلائیں گے۔ فی الحال ہم آپس میں کچھ گزارا کر لیتے ہیں، تو کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، کچھ آپ نے فرمانا ہے، تو مل جل کے، یہ بیان نہیں ہے، کچھ آپس میں شیئر کر